سی وی یو کی طرف جانے والے سارے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز کی بڑی نفری وہاں تعینات کر دی گئی تھی، لیکن اس کے سامنے والی سڑک پر منجلوں کا ایک جم غفیر تھا، جنہوں نے شور مچا مچا کر سارا سامان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ پوری روڈ نوجوانوں سے بڑی ہوئی تھی۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے ساری تیاری مکمل کر لی گئی تھی۔ سب 12 بجے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن ابھی 12 بجنے میں ٹائم تھا۔ ایک بڑے سے ٹرک میں بہت سے ایکو نصب کیے گئے تھے۔ ایک عجیب سے حلیے والا ڈی جے بھی ٹرک میں چڑھا بیٹھا تھا، جو اپ بیٹ میوزک لگا لگا کر دیوانوں کے جوش کو ہوا دے رہا تھا۔ نیوز چینل کی ڈی ایس این جی وینز بھی پہنچنا شروع ہو چکی تھی۔ فل خبری دی جا رہی تھی۔ اس دفعہ سب سے زیادہ اور سب سے زبردست آتش بازی جہاں ہونے کا امکان تھا۔ 12 بجنے کے بعد ہیوی بائک ریس اور اسٹریٹ ڈانس کمپٹیشن کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ ہے مستی کے دن ہے، چلو جھومیں اور گائیں ہم، سارے جو مل جائیں تو بولو پھر کیا ہو غم۔ حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹرک پر چڑھ بیٹھے ڈی جے بابو کو دھکا دے کر نیچے پھینک دے اور خود چڑھ جائے۔ وہ تو اشر نے اس کو بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ دیکھ اشر، ہاتھ چھوڑ دے میرا، یہ جنگلی ڈی جے مجھ سے بالکل بھی نہیں برداشت ہو رہا۔ حیدر دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ آج تو لگ رہا تھا کہ سارا کراچی ہی اٹھ کر اس سڑک پر آ کر جمع ہو گیا ہو، پیر رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ اب یار ایک مسئلہ ہو گیا۔ جب ریاض یہاں وہاں گھومتے مستانوں کو دھکا دے کر پیچھے ہٹاتا، ان کے پاس آ کر پریشانی سے بولا تھا، ابھی تجھے کیا وہ ان سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یار وہ چکی ہے نا؟ ہاں ہے تو پھر، جس کا بھائی ہر دفعہ بائک ریس جیت جاتا ہے۔ ہاں تو پھر، یار وہی جس کے لمبے لمبے بال تھے۔ ریاض بھائی ہمیں یاد آ گیا ہے، تو آگے تو بول یار۔ اس نے چیلنج دیا ہے کہ اس بار ہم میں سے کوئی اس کو ہرا کر دکھائے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ ایک لگاؤں گا میں تیرے حیدر۔ جب ڈیٹیل میں بتا رہا تھا تو تب بھی تجھے مستا تھا اور اب بھی تجھے مستا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں کھڑا تھا اس کے پاس ایسے ہی تو وہ شیخیاں بگاڑ رہا تھا، اور سچ بتاؤں تو مجھے چڑھا رہا تھا کہ کوئی ہے نہیں جو اس کی بائی کو ہرا سکے۔ بس مجھے بھی غصہ آ گیا تو میں نے بھی، کیا تو نے بھی؟ حیدر پھر بیچ میں بولا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میرا دوست ہے نا احمد، وہ بھی ہیوی بائک ریس کا چیمپئن ہے، وہ بھی اٹلی کا، اور تیرے بھائی کو تو وہ یوں منٹوں میں ہرائے گا۔ ریاض نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ احمد جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایک پیر گاڑی کے ٹائر سے لگائے کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ ایک تو مجھے اتنا برا لگتا ہے اس چکی کا بھائی جیسی، اوپر سے وہ اس کی اتنی تعریفیں کیے جا رہا تھا، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے تیرا نام لے دیا احمد۔ یار تو پہلے مشورہ ہی کر لیتا۔ احمد ناراض نظر آ رہا تھا۔ ابھی بھائی وہ تو مجھے ریس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور تو جانتا ہے کہ اگر میں ریس لگاتا تو وہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اور سچی بات ہے بھائی، مجھے صرف بائک چلانی آتی ہے، تیری طرح اڑانی نہیں آتی۔ اور تو اٹلی میں بھی تو ریس کرتا تھا نا، اور جیتتا بھی تھا۔ یار بھائی بات مان لے میری، تیرے بھائی کی عزت کا سوال ہے۔ بس سب تو ٹھیک ہے لیکن ریس سے پہلے مجھے پاور چاہیے۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ کیسی پاور؟ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں نا، اس سے ڈبل اٹلی میں میرے سپورٹر ہوتے تھے، اور جب ہزاروں لوگ مل کر آپ کے نام کے نعرے لگائیں تو پھر جیتنے کا شوق اور جذبہ تو خود پیدا ہوگا نا، چاہے آپ چیمپئن ہوں یا نہ ہوں۔ یہ کام تو تم لوگ مجھ پر چھوڑ دو، اور احمد تو بس ریس جیتنے کے لیے تیار ہو جا، اور ایک دفعہ تو جیت گیا نا، پھر دیکھنا اس چکی اور جیزی کی تو میں کیسی ہٹاتا ہوں۔ حیدر نے ایک ہاتھ سینے پر کے ان سب کو مطمئن ہونے کے لیے کہا تھا۔ جب بھی ڈی جے نے گانے بند کر دیے تھے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، سب الرٹ ہو گئے تھے۔ پٹاخے، انار اور راکٹ بام نکال کر سڑک پر ڈھیر کر دیے گئے تھے۔
تقریباً 50-60 کے قریب شیشے کی خالی بوتلوں ایک لائن سے لگا کر ان میں راکر رکھ کر اس میں سے لٹکتے داغے پر لائٹر سے شعلے لگا دیے گئے تھے۔ 6-5-4 منزلوں کا جوش و خروش گیندے کے ساتھ بننے لگا تھا۔ 3-2-1 ہیپی نیو ایئر! یہاں 12 بجے اور وہاں بہت سارے راکٹ ایک ساتھ آسمان کی جانب بڑھے تھے۔ سب نے یک زبان میں نئے سال کو خوش آمدید کہا تھا۔ آسمان کی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور پٹاخوں کے شور سے گونجی تھی۔ سب مبہوت ہو کر اس رنگین آسمان کو دیکھ رہے تھے جہاں ہرے، نیلے، پیلے، لال اور نہ جانے کتنے رنگ سج چکے تھے۔ نیوز چینل کے رپورٹر چیخ چیخ کر ایک ایک بات سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے۔ جبھی کہ رپورٹر نے انار جلاتے حیدر کو جا لیا تھا۔ ارے یہاں یہ آپ بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے۔ میں حیدر نے چونکا اس کو دیکھا تھا۔ ہاں ہاں آپ ہی آ جائیے، جلدی آ جائیے۔ حیدر نے اپنے ہاتھ میں موجود بہت سے پٹاخوں کو پیکٹ تیمور کو پکڑا اور خود اپنے کپڑے جاڑتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے ارے کیمرہ مین بھائی، اپنا کیمرہ بند کر، مجھے بال تو ٹھیک کرنے دو، ہم لائیو جا رہے ہیں۔ رپورٹر نے بظاہر مسکرا کر مگر دانت پیستے ہوئے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں بھائی جلدی پوچھو، کیا پوچھنا؟ ہاں تو بتائیے کہ نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا تیاری کی؟ رپورٹر خوش دلی سے بولی تھی۔ شروع سے بتاؤں یا بیچ میں سے؟ شروع سے بتائیے۔ شروع سے تو پھر میری تیاری بھی آ جائے گی۔ اپنے تیاری کے بارے میں بھی بتاؤں کیا؟ نہیں نہیں، صرف نئے سال کے حوالے سے بتائیے۔ اچھا تو پھر ایسے بولو نا کہ بیچ میں سے بتاؤں۔ ہاں تو سنو، سب سے پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ فائر ورک پر کیا؟ یہ نانا فائر ورک کیا ہے؟ وہ حیدر کی بات کاٹ کر بولی تھی، پٹاخوں کی دکان ہے۔ اب بیچ میں نہیں بولنا لڑکی۔ ہاں تو پہلے میں نانا فائر ورک پر گیا، وہاں سے پٹاخے خرید کر اپنے دوست ریاض کو دیے، پھر ہم دونوں وہاں سے اشر 1 منٹ رکو، تو آدھے گھنٹے پہلے بھی میرے پاس آئی تھی نا، اور میں نے پھر ساری تیاری کے بارے میں تمہیں بتایا بھی تھا، تو پھر سے پوچھنے آ گئی۔ حیدر اس کو مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ رپورٹر غصہ دبا کر بولی تھی، اچھا تو تم وہ نہیں؟ چلو کوئی نہیں، ایک تو تم سب نیوز والوں کی شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں دوبارہ سے نہیں بتا رہا، پہلے ہی اتنی دیر تک میں نے تفصیل سے اس کو بتایا تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھ سے ایک ہی بات دوبارہ ریپیٹ نہیں کی جاتی۔ اچھا چلیے یہ بتائیے کہ نئے سال کے لیے آپ نے کیا کیا گول سیٹ کیے ہیں؟ کون سے ایسے مقصد ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ او تیری، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اصل میں نیو ایئر کو لے کر ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے کہ اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اگلے سال کرنا کیا ہے۔ ہر اگلے سال بھی وہی کریں گے جو اس سال کیا ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے پھر کہ آپ نے اس سال ایسا کون سا کام کیا جو آپ اگلے سال بھی کرنا چاہتے ہیں؟ مزے! حیدر ہنستے ہوئے بولا تھا، لیکن ایک پلان تو میں نے یہاں کھڑے کھڑے ہی بنا لیا تھا، اور وہ یہ کہ اسی سال دسمبر میں ایک پٹاخوں کی دکان تو ضرور کھولوں گا۔ خوب منافع ہوگا۔ ابھی میرے اندازے کے مطابق تو کروڑوں کے نہ سے لاکھوں کے پٹاخے اڑا کر تو میرے ملک کے معمار پھاڑ ہی چکے ہیں۔ اور ایک بات تو یہ کہ اچھا چلیے چھوڑیے، اس وقت آپ کو ہماری نیوز سکرین پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ او واو، مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، حیدر خوشی سے بولا تھا۔ ہاں تو دنیا والوں کیسے ہو آپ سب؟ میری طرف سے آپ کو نئے سال کی مبارک۔ آپ سب کی کیا کیا مقاصد نئے سال کے لیے؟ میں نے تو اپنا بتا دیا، پورا سال آرام کرنے کے بعد آخری کے مہینے میں پٹاخوں کی دکان کھولوں گا، اور خبردار جو کسی نے میرے آئیڈیا کو چورانے کی کوشش کی تو۔ اور یار نئے سال کی آمد ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ سب گھر پر بیٹھ کر یہ بورنگ سا نیوز چینل دے کر کیا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ذرا باہر نکلیے، آسمان کو اصل میں دیکھیے، بلکہ ایسا کریے ہمارے پاس ہی آ جائیے، مل کر پٹاخے پھاڑیں گے، اٹھا کر بھی جلائیں گے، اور اس کے بعد ریس ہمیں اور لوگوں کے تاثرات بھی جانے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ وہ اس کی بات کاٹ کا خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، یہ لڑکا تو میری جاب کے پہلے دن کو آخری دن بنانے پر تل گیا ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ ساری رات بھی کھڑی اس کی سن رہی نا تو وہ ایسے ہی بولتا رہے گا،
اور بولتے ہوئے تو وہ لگتا بھی اتنا پیارا اور معصوم سا تھا کہ بس بیٹھ کر اس کو دیکھتے اور سنتے ہی جاؤ۔ حمزہ حیدر علی حیدر نے اطمینان سے کہا تھا کیا اس نے نہ سمجھی سے حیدر کو دیکھا تھا؟ نام لے کر شکریہ ادا کرو۔ حیدر کی فرمائش آپ کا بہت شکریہ حمزہ حیدر علی، ہمیں ہمارے ناظرین کو بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اور آپ کے توسعات اور نئے سال کے پلان جان کر وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ تمہارے بھی شکریہ سویٹ گرل، میرا سارا ٹائم بھی تم کھا گئے، میں ایک بھی بٹا نار نہ جلا سکا۔ میرے دوستوں کمینوں نے سب ختم کر دیا لیکن پھر بھی تمہارا شکریہ، حیدر نے بے نیازی سے کہنے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا اور وہ محض اس کی پشت کو گور کر رہ گئی تھی۔ وہ گاڑی کے بورڈ سے ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس سے عدیل خان زادہ کی کال موصول ہوئی تھی جس کے بعد سے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا تیمور اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ انوشے کا میسج آیا تھا۔ نمبر کو چھوڑو، یہ بتاؤ جو گفٹ میں نے بھیجا تھا وہ مل گیا تمہیں؟ اس کی انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر حرکت کر رہی تھی۔ ہاں مل گیا تھا اور ابھی وہ میرے گھر کے باہر ڈسٹ بین میں بھی پڑا ہے۔ ہمت کیسے تمہاری مجھے گفٹ بھیجنے کی؟ اس کا غصے سے بڑا میسج آیا تھا۔ تمہیں قدر نہیں ہے میری اور میرے گفٹ کی، خیر دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ اس نے ساتھ میں آنکھوں میں دل والی ایموجی بھی بھیجے تھے۔ اب میسج نہیں کرنا، 1000 دفعہ کروں گا۔ میں بلاک کر دوں گی تمہیں۔ میں دوسرے نمبر سے کر لوں گا، میں اسے بھی بلاک کر دوں گی۔ اپنی زندگی سے کیسے کرو گی؟ اف بار میں جاؤ۔ انہوں نے بہت سارے دان پیسنے والے اور غصے والے ایموجی بھیجے تھے۔ تیمور ہنس پڑا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا اور اب تو نمبر بھی اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ انتظامیہ کے ورکرز حیدر کو بول بول کر تھک چکے تھے کہ دیکھو بھائی، اب پٹاخے پھوڑنا بند کر دو، ہمیں صفائی بھی کروانی ہے، روڈ کی ریس بھی شروع کروانی ہے۔ لیکن حیدر کسی کی سن لے ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کے خریدے کے پٹاخے تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ یہ والے تو حیدر نے نہ جانے کس کس سے چھین چھین کر لایا تھا۔ مانگنے کی تو اس کی عادت تھی ہی نہیں، اور جس نے دل سے انکار کیا اس کے تو وہ 2-4 لگا بھی آیا تھا اور ساتھ میں رو بھی جوڑ آیا تھا، اور ابھی بھی اس کا دل نہیں بڑھ رہا تھا۔ انتظامیہ کی بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی اس کے سامنے۔ یار تم لوگوں کو تو نئے سال کی خوشی ہی نہیں ہوئی، بس 4 پٹاخے پھوڑ کر کیسے سائڈ میں جا کر بیٹھ گئے ہو؟ حیدر نے شیشے کی خالی بوتل میں راکر لگاتے ہوئے ان کو کہا تھا، جو ہاتھ باندھ کر اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ اکیلا پٹاخے پھاڑے جا رہا تھا۔ تو یار تم کیا چاہ رہے ہو؟ کیا کام دھندے چھوڑ کر بس خوشی ہی مناتے ہیں؟ وہ نہیں تو کیا پورے 1 سال بعد نیا سال لگتا ہے، کم کم پورا 1 گھنٹہ تو خوشی مناؤ۔ خیر کر لو بھائی تم لوگ، صفائی جا رہا ہوں میں۔ ارے ارے